اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بغیر کسی امام کی معرفت کے اس دنیا سے رخصت ہو گیا اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ اس سلسلے کے پہلے امام حضرت علی کرم اللہ وجہہ فاتح باب ولایت ہیں، یعنی ولایت کا سلسلہ ان کی ذات گرامی سے شروع ہوا اور حضرت مہدی علیہ السلام آخری امام ہوں گے، یعنی ان پر امامت ختم ہو جائے گی۔ چینل پر آگے بڑھنے سے پہلے فیصلہ ٹی وی چینل پہ نئے آنے والے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو جلد از جلد سبسکرائب کریں اور 1000 سبسکرائبر کمپلیٹ ہونے میں ہمارا ساتھ دیں۔ ہم اسی طرح آپ دوستوں کے لیے بھرپور رہنمائی سے ریلیٹڈ ویڈیوز لاتے رہیں گے۔ تو آئیے دوستو ہمارے آج کے ٹاپک کی طرف۔ احادیث و روایات کے مطابق سیدنا امام مہدی علیہ السلام کی پیدائش مدینہ طیبہ میں اس وقت موجود ایک قصبہ قرعہ میں ہوگی اور 30 سے 40 سال کا عرصہ مدینہ طیبہ میں ہی گزاریں گے۔ بعد ازاں ایک حج کے موقع پر مکہ المکرمہ میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان آپ کے ہاتھ پر 313 اکابرین امت بیعت کریں گے اور 7 علماء امت پہلے بیعت کریں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اس امت کے مجدد اعظم اور آخری مجدد ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا نام محمد ہوگا، والد گرامی کا نام عبداللہ اور والدہ ماجدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ آپ حسنی حسینی سید ہوں گے، والد کی طرف سے حسینی اور والدہ کی طرف سے حسنی ہوں گے۔ حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے۔ آپ کی داڑھی گھنی ہوگی، آپ کے دائیں گال میں ایک تل ہوگا۔ آپ کے کندھوں کے درمیان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک کی مہر ہوگی۔ اوپر اونی چادر پہن رکھی ہوگی، ہاتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار مبارکہ ہوگی۔ جوان ہوں گے، عمر 30 سے 40 سال کے درمیان ہوگی۔ درمیانہ قد، اقہرہ جسم، سیاہ زلفیں، بڑی سرمگی آنکھیں، چہرہ سفید سرخی مائل چمکتے ہوئے ستارے محسوس ہوں گے۔ شخصیت و حسن عربی، جسامت عجمی، شخصیت عرب و عجم کے خواص کی جامع، چوڑی پیشانی، ناک اونچی، دانت آگے سے کھلے ہوں گے اور ان سے نور نکلے گا۔ سر پر عمامہ کملی اوڑھے ہوئے ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے قبل زلزلے کثرت سے ہوں گے۔ بعض اوقات ہم آج کے زلزلوں کو دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ وہی نشانی ہے جو آمد امام مہدی علیہ السلام کی ہے۔ نہیں، بلکہ یہ زلزلے تو ان زلزلوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ اس کی وضاحت کرتی ہے۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد ایک خسف، وہ زلزلہ جس کے نتیجے میں زمین دھس جائے گی، مشرق میں ہوگا، اور ایک زلزلہ مغرب میں، اور ایک زلزلہ جزیرہ عرب میں واقع ہوگا۔ میں نے عرض کیا، کیا زمین دھسا دی جائے گی؟ درا حال یہ ہے کہ اس میں نیک لوگ ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، جب اس کے رہنے والوں میں برائی زیادہ ہو جائے گی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 بہت بڑے زلزلے زمین پر آئیں گے جس کے نتیجے میں زمین دھس جائے گی۔ یہ زلزلے درج ذیل مقامات پر ہوں گے۔ نمبر 1، کرۂ ارضی کے مشرق کی جانب،
نمبر 2 قرۂ ارضی کے مغرب کی جانب، اور نمبر 3 سرزمین عرب پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور سے قبل سورج ایک خاص نشانی سے طلوع ہوگا، اور یہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا نہیں بلکہ ایک اور نشانی ہوگی۔ مشرق کی طرف سے ایک بڑا روشن ستارہ بہت لمبی دم والا طلوع ہوگا، دنیا دیر تک اس کو دیکھے گی۔ امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے قبل رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو سورج گرہن ہوگا، اور ایک ہی رمضان میں 2 بار چاند گرہن ہوں گے، اور یہ واقعہ اس سے قبل کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ جس سال حج کے موقع پر سیدنا امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اس حج پر مینا کے میدان میں بہت بڑی جنگ ہوگی، قبائل کے درمیان مقاتلہ سے بہت زیادہ خون خرابہ اور تباہی ہوگی۔ اس کے بعد لوگ اپنی پناہ گاہ ڈھونڈیں گے کہ کسی کے دامن میں پناہ مل جائے، بس وہ پناہ گاہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو بنایا گیا ہے۔ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو سفیانی نامی ایک شخص جس کا تعلق بدبخت اور ملعون یزید کے قبیلے سے ہوگا، وہ ملک شام کے علاقے میں بہت بڑا مقاتلہ کرے گا، جو کوفہ اور عراق کی سرزمین تک بہت سارے شہروں کے تقریباً 1 لاکھ افراد کو قتل کر دے گا۔ بعد ازاں سفیانی سے بدلہ لینے کے لیے مشرق کی سرزمین سے اور عادی سے خراسان اور کوفہ کا لفظ آیا ہے۔ سیاہ رنگ کے جھنڈے لے کر لشکر نکلیں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر غزوات میں جو جھنڈا استعمال فرماتے اس کا رنگ بھی سیاہ ہوتا تھا، اور جنگ کرتے کرتے آگے بڑھیں گے۔ اس لشکر کی قیادت بنو تمیم کا ایک شخص شعیب بن صالح تمیمی کر رہا ہوگا۔ یہ اقہرہ بدن اور چھوٹی داڑھی والا جوان شخص ہوگا، اور ملک شام سے بیت المقدس تک بہت سارے علاقے فتح کر لے گا۔ سفیانی کو امام مہدی علیہ السلام کے مدینہ سے مکہ آنے کی خبر ہوگی۔ وہ ایک بہت بڑے لشکر کو آپ کو گرفتار کرنے کی غرض سے بھیجے گا۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام بیدا چٹیل میدان پر زمین پھٹے گی اور اس کا سارا لشکر تباہ ہو جائے گا۔ 20 احادیث میں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل مقام بیدا پر زمین کے پھٹنے اور سفیانی لشکر کے تباہ ہونے کا ذکر موجود ہے۔ یہ واقعہ سن کر شام سے قافلے مکہ کی جانب چل پڑیں گے، اور پوری دنیا سے 40 ابدال اور سرزمین عراق کے کل اولیاء بھی مکہ کی جانب چل پڑیں گے، اور مکہ میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کے ایک بھائی ہوں گے جو ایک روایت کے مطابق باپ کی طرف سے ہوں گے، اور دوسری روایت کے مطابق چچا زاد بھائی ہوں گے جنہیں ہاشمی کہا جائے گا۔ وہ بھی ایک لشکر لے کر چلیں گے، اور یہ لشکر شعیب بن صالح تمیمی کے لشکر کے ساتھ مل کر دیگر قافلوں کے ہمراہ سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو جائے گا، اور ایک عظیم لشکر امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں سوئے شام اور قسطنطنیہ روانہ ہو جائے گا۔ عرب پر آپ کی حکومت قائم ہو جائے گی، اور پھر عالمی خلافت قائم کرنے کے لیے قسطنطنیہ روانہ ہوں گے۔ اس وقت قسطنطنیہ آج کا استنبول ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے پیدا ہونے کے دعوے دار ذرا غور کریں کہ ابھی تو ترکی مسلمانوں کے پاس ہے، اور جب امام مہدی علیہ السلام ترکی فتح کریں گے تو گویا اس وقت حالات بدل چکے ہوں گے۔ قسطنطنیہ فتح کرنے کے بعد آپ بیت المقدس پر حملہ کر کے بیت المقدس فتح کریں گے۔ بعد ازاں بلاد روم فتح ہوں گے۔ بیت المقدس کو فتح کر لینے کے بعد آپ اپنی افواج ہند اور سندھ، پاکستان اور ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے بھیجیں گے۔ ان احادیث کو بیان کرنے کا مقصد اس بات کو واضح کرنا ہے کہ جب ہندوستان کی فتوحات، بیت المقدس اور قسطنطنیہ کی فتوحات، بلاد روم اور یورپ کی فتوحات اور چائنا کا فتح ہونا، یہ سب امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں عمل میں آئے گا، تو وہ احباب جو امام مہدی علیہ السلام کو اگلے 3-4 سالوں میں سامنے لانا چاہتے ہیں، ان کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ وہ وقت آ چکا ہے۔
کیا حالات اتنے سازگار ہو گئے ہیں؟ کیا عالمی طاقتوں کی طاقت توازن بکھر کر ایک نیا طاقت کا توازن تشکیل پذیر ہو چکا ہے؟ حضرت امام مہدی علیہ السلام بیت المقدس کو فتح کریں گے۔ حدیث مبارکہ میں اس فتح کی پیشن گوئی کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے جنہیں کوئی بھی چیز نہ روک سکے گی، یہاں تک کہ وہ بیت المقدس میں نصب کیے جائیں گے۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد چین بھی فتح ہوگا۔ امام ابن حجر مکی نے القول المختصر میں بیان کیا ہے کہ چین میں بھی انہی غزوات کے دوران فتح ہوگا۔ روایات میں ہے کہ قسطنطنیہ کی فتح کے لیے امام مہدی علیہ السلام لشکر روانہ کریں گے تو اس میں 1,00,000 افراد مارے جائیں گے۔ یہ جنگ آپ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگی، مگر آپ خود شریک نہ ہوں گے بلکہ آپ کا لشکر جنگ کرے گا۔ ابتدائی فتح کے دوران یہ خبر ملے گی کہ دجال نکل آیا ہے۔ اس خبر کو سننے کے بعد تمام لوگ امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے واپس پہنچ جائیں گے، لیکن یہ خبر جھوٹی ہوگی اور صورتحال مختلف ہوگی۔ سیدنا امام مہدی علیہ السلام تمام لشکر اور افواج کو لے کر بلاد شام اور روم کی فتوحات کے لیے بڑھیں گے۔ جب آپ قسطنطنیہ کی طرف پیش قدمی کریں گے، اس وقت آپ کے لشکر میں 70,000 افراد شامل ہوں گے۔ پہلے معرکے میں 40,000 افراد مارے جائیں گے۔ دوبارہ جب سیدنا امام مہدی علیہ السلام قیادت کر کے جنگ کریں گے تو یہ جنگ عالمی جنگ بن جائے گی۔ اس عالمی جنگ میں 6,00,000 افراد مارے جائیں گے اور امام مہدی علیہ السلام کو فتح نصیب ہوگی۔ اس جنگ کی پیشن گوئی بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی تھی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنگ عظیم، قسطنطنیہ کی فتح، دجال کا نکلنا، یہ تینوں واقعات اکٹھے 7 ماہ کے اندر ظہور پذیر ہوں گے۔ دیگر احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور اور آپ کی بیعت سے لے کر بیت المقدس کی فتح تک 6 سال لگیں گے۔ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد اس زمانے میں بیت المقدس کی فتح ہو جائے گی اور 7ویں سال میں دجال نکلے گا۔ گویا جب امام مہدی علیہ السلام کا تخت پر پہلا سال ہوگا تب دجال آئے گا۔ امام مہدی علیہ السلام کی عمر ظہور کے وقت تقریباً 40 سال ہوگی اور اس کے بعد 40 سال مزید امام مہدی علیہ السلام زندہ رہیں گے۔ گویا آپ کی عمر مبارکہ 80 برس ہوگی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نزول کے بعد 40 سال زندہ رہیں گے۔ اس طرح دجال بھی ظاہر ہونے کے بعد 40 سال تک رہے گا، لیکن چونکہ اس کا ظہور امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ہو چکا ہوگا، اس لیے اس کے 40 سال امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے مکمل ہو چکے ہوں گے، اس لیے وہ ان کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا۔ سیدنا امام مہدی علیہ السلام کی وفات کے بعد منصور نامی شخص کو خلیفہ بنایا جائے گا اور وہ 21 سال حکومت کرے گا۔ اس کے بعد حشام المہدی کی حکومت ہوگی، وہ 3 سال سے 4 ماہ اور 10 دن حکومت کرے گا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، مہدی میری نسل اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد سے ہوگا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام مہدی علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی ان کا ظہور برحق اور ثابت ہے اور وہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی اولاد سے ہوں گے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اور روم کے درمیان 4 مرتبہ صلح ہوگی، چوتھی صلح ایسے شخص کے ہاتھ پر ہوگی جو آل ہرقل سے ہوگا،
اور یہ صلح 7 سال تک برابر قائم رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص میری اولاد میں سے ہوگا جس کی عمر 40 سال کی ہوگی، اس کا چہرہ ستارے کی طرح چمکدار، اس کے دائیں رخسار پر سیاہ تل ہوگا اور 2 قطوانی عبائیں پہنے ہوگا، بالکل ایسا معلوم ہوگا جیسا بنی اسرائیل کا شخص۔ وہ 10 سال حکومت کرے گا، زمین سے خزانوں کو نکالے گا اور مشرکین کے شہروں کو فتح کرے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ زمین ظلم و جوار اور سرکشی سے بھر جائے گی۔ بعد ازاں میرے اہل بیت سے ایک شخص مہدی پیدا ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ خلیفہ مہدی کے ظہور سے پہلے قیامت نہیں آئے گی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے ایک شخص مہدی سے رکن حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اہل بدر کی تعداد کے مثل یعنی 313 افراد بیعت خلافت کریں گے۔ بعد ازاں اس امام کے پاس عراق کے اولیاء اور شام کے ابدال بیعت کے لیے آئیں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک نقل کرتی ہیں کہ ایک خلیفہ کی وفات کے وقت نئے خلیفہ کے انتخاب پر مدینہ کے مسلمانوں میں اختلاف ہوگا۔ ایک شخص یعنی کہ مہدی اس خیال سے کہیں لوگ مجھے نہ خلیفہ بنا دیں، مدینہ سے مکہ چلیں گے، مکہ کے کچھ لوگ جو انہیں بحیثیت مہدی پہچان لیں گے ان کے پاس آئیں گے اور انہیں مکان سے باہر نکال کر حجر اسود و مقام ابراہیم کے درمیان ان سے بیعت خلافت کر لیں گے۔ جب ان کی خلافت کی خبر عام ہوگی تو ملک شام سے ایک لشکر ان سے جنگ کے لیے روانہ ہوگا، جو آپ تک پہنچنے سے پہلے ہی مکہ و مدینہ کے درمیان بیدا چٹیل میدان میں زمین کے اندر دھنسا دیا جائے گا۔ اس عبرت خیز علاقت کے بعد شام کے ابدال اور عراق کے اولیاء آ کر آپ سے بیعت خلافت کریں گے۔ بعد ازاں ایک قریشی نسل یعنی سفیانی جس کی ننہال قبیلہ کلب میں سے ہوگی، خلیفہ مہدی اور ان کے اعوان و انصار سے جنگ کے لیے ایک لشکر بھیجے گا۔ یہ لوگ حملہ آور لشکر پر غالب ہوں گے، یعنی جنگ قلب ہے اور خسارہ ہے اس شخص کے لیے جو قلب سے حاصل شدہ غنیمت میں شریک نہ ہو۔ اس فتح و کامرانی کے بعد خلیفہ مہدی علیہ السلام خوب مال تقسیم کریں گے اور لوگوں کو ان کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلائیں گے اور اسلام مکمل طور پر زمین میں مستحکم ہو جائے گا، یعنی دنیا میں پورے طور پر اسلام کا رواج و غلبہ ہوگا۔ بحالت خلافت امام مہدی علیہ السلام دنیا میں 7 سال اور دوسری روایات کے اعتبار سے 9 سال رہ کر وفات پا جائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے خزانے کے پاس 3 شخص جنگ کریں گے، یہ تینوں خلیفہ کے لڑکے ہوں گے، پھر بھی یہ خزانہ ان میں سے کسی کی طرف منتقل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد مشرق کی جانب سے سیاہ جھنڈے نمودار ہوں گے اور وہ تم سے اس شدت کے ساتھ جنگ کریں گے کہ اس سے پہلے کسی قوم نے اس قدر شدید جنگ نہ کی ہوگی۔ راوی حدیث یعنی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بات بیان فرمائی جس کو یہ سمجھ نہ سکے، یعنی پھر اللہ عز و جل جل جلالہ کے خلیفہ مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ پھر فرمایا کہ جب تم لوگ انہیں دیکھنا تو ان سے بیعت کر لینا، اگرچہ اس بیعت کے لیے برف پر گھسٹ کر آنا پڑے، بلا شبہ وہ اللہ عز و جل جل جلالہ کے خلیفہ مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ مذکورہ بالا احادیث و روایات کی روشنی میں ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ قرب قیامت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت و ظہور عین اسلامی عقیدہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے پہلے کے حالات و واقعات، ان کی ولادت، ظہور اور
شخصی اوصاف کو واضح طور پر بیان فرما دیا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت اسی وقت ہوگی جب احادیث میں مذکور علامات کا ظہور ہوگا، اور وہی شخص امام مہدی علیہ السلام ہوگا جو حدیث میں مذکور صفات کا حامل ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی آمد امام مہدی علیہ السلام کا 1000 بار اعلان کرتا پھرے یا امام مہدی علیہ السلام ہونے کا 1,00,000 بار دعویٰ کرے، سب جھوٹ اور دجل و فریب ہے۔ مذکورہ احادیث سے بائیں طور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور قرب قیامت ہوگا، اور وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی امت میں سے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے احوال تفصیلاً بیان فرما دیے ہیں تاکہ ان کی پہچان میں کسی قسم کا مغالطہ نہ رہے۔ آخر میں آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کا بٹن ضرور پریس کریں۔